عظیم جلالی اور بابرکت نام میں وسط پاکستان کے تمام سماعت کرنے والے بہن بھائیوں پر یسوع مسیح کی سلامتی ٹھہرے۔ میں آج آپ کے سامنے پاسٹر جولیا ڈیوڈ کلام مقدس کا جو سلسلہ ہم نے وسط پاکستان کے توسط سے شروع کیا ہوا ہے، میں آج اس کی پیدائش کلام مقدس کی پہلی کتاب اور اس کی 11ویں باب کی آپ کے سامنے تلاوت کروں گی۔ بابل کا برج، اور تمام زمین پر ایک ہی زبان اور ایک ہی بولی تھی، اور ایسا ہوا کہ مشرق کی طرف سفر کرتے کرتے ان کو ملک سنار میں ایک میدان ملا، اور وہ وہاں بس گئے۔ اور انہوں نے آپس میں کہا، آؤ ہم اینٹیں بنائیں اور ان کو آگ میں خوب پکائیں۔ سو انہوں نے پتھر کی جگہ اینٹ سے اور چونے کی جگہ گارے سے کام لیا۔ پھر وہ کہنے لگے کہ آؤ ہم اپنے واسطے ایک شہر اور ایک برج کی چوٹی آسمان تک پہنچے بنائیں اور یہاں اپنا نام کریں، ایسا نہ ہو کہ ہم تمام روئے زمین پر پراگندہ ہو جائیں۔ اور خداوند اس برج کو جسے بنی آدم بنانے لگے دیکھنے کو اترا، اور خداوند نے کہا، دیکھو یہ لوگ سب ایک ہیں اور ان سبوں کی ایک ہی زبان ہے، وہ جو یہ کرنے لگے ہیں تو اب کچھ بھی جس کا وہ ارادہ کریں ان سے باقی نہ چھوٹے گا۔ سو آؤ ہم وہاں جا کر ان کی زبان میں اختلاف ڈالیں تاکہ وہ ایک دوسرے کی بات سمجھ نہ سکیں۔ پس خداوند نے ان کو وہاں سے تمام روئے زمین میں پراگندہ کیا، سو وہ اس شہر کے بنانے سے باز آئے، اس لیے ان کا نام بابل ہوا، کیونکہ خداوند نے وہاں ساری زمین کی زبان میں اختلاف ڈالا، اور وہاں سے خداوند نے ان کو تمام روئے زمین پر پراگندہ کیا۔ سیم کی نسل، یہ سیم کا نسب نامہ ہے۔ سیم 100 برس کا تھا جب اس سے طوفان کے 2 برس کے بعد ارفکسد پیدا ہوا، اور ارفکسد کی پیدائش کے بعد سیم 500 برس جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے۔ جب ارفکسد 45 برس کا ہوا تو اس سے سلا پیدا ہوا، اور سلا کی پیدائش کے بعد ارفکسد 403 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے۔ سلا جب 30 برس کا ہوا تو اس سے ابر پیدا ہوا، اور ابر کی پیدائش کے بعد سلا 403 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے۔ جب ابر 34 برس کا تھا تو اس سے فلش پیدا ہوا، اور فلش کی پیدائش کے بعد ابر 430 برس اور جیتا رہا، اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے۔ فلش 30 برس کا تھا جب اس سے رعو پیدا ہوا، اور رعو کی پیدائش کے بعد فلش 209 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے۔ اور رعو 35 برس کا تھا جب اس سے سروج پیدا ہوا، اور سروج کی پیدائش کے بعد رعو 207 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے۔ اور سروج 30 برس کا تھا جب اس سے نحور پیدا ہوا، اور نحور کی پیدائش کے بعد سروج 200 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے۔ نحور 29 برس کا تھا جب اس سے تارا پیدا ہوا، اور تارا کی پیدائش کے بعد نحور 119 برس اور جیتا رہا، اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئے۔ اور تارا 70 برس کا تھا جب اس سے ابراہم اور نحور اور ہاران پیدا ہوئے۔ تارا کی نسل، یہ تارا کا نسب نامہ ہے۔ تارا ابرام اور نحور اور ہاران پیدا ہوئے، اور ہاران سے لوط پیدا ہوا، اور ہاران اپنے باپ تارا کے آگے زدبور یعنی کسیدیوں کے اور میں مرا، اور ابرام نحور نے اپنا بیاہ کر لیا۔ ابرام کی بیوی کا نام ساری اور نحور کی بیوی کا نام ملکا تھا، اور ہاران کی بیٹی تھی، وہیں ملکا کا باپ اسکا کا باپ تھا، اور ساری بانجھ تھی، اس کے کوئی بال بچہ نہ تھا۔ اور تارا نے اپنے بیٹے ابرام اور اپنے پوتے لوط کو جو ہاران کا بیٹا تھا، اپنی بہو ساری کو جو اس کے بیٹے ابراہیم کی بیوی تھی، ساتھ لیا، اور وہ کسیدیوں کے اور سے روانہ ہوئے کہ کنعان کے ملک میں جائیں، اور ہاران تک آئیں اور وہیں رہنے لگے۔ اور تارا کی عمر 205 برس کی ہوئی، اور اس سے ہاران میں وفات پائی۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے، آمین۔